سے وہ شہر کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی، اور فوکس جو تھا وہ بینکس تھا، کہ بینکس کو لوٹنے کا پلان تھا۔ اور آپ امیجن کریں کہ کہاں پر گیا وہ نظریہ، جس نظریے پہ عام بلوچ کو اس دہشت میں یا اس خون کی ہولی میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہی عام بلوچوں کے پیسے اس بینک میں ہیں، اور بینک کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا۔ اور اس سارے ایونٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ رسپونڈ تھا، کہ فرنٹیئر کور بلوچستان کا جو رسپونڈ تھا وہ سب سے بیسٹ تھا۔ اور اس میں لیڈنگ فرام دا فرنٹ یہ پاکستان کی فوج جو ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آج کی کیجولٹیز سے یا انجریز سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جو ونگ کمانڈر تھا ہی امیجیٹلی رش ٹو ایٹ دا اسپاٹ جہاں اس کو اطلاع ملی، اور ایکسچینج آف فائر ہوا، اور اس ایکسچینج آف فائر میں کرنل ودان اس کا نام ہے، وہ انجرڈ ہوا، اور انجر ہونے کے باوجود اس نے اپنا آپریشن پلیس نہیں چھوڑا اور اپنے ٹروپس کو نہیں چھوڑا، وہاں پر وہ رہا، اور آخری دم تک وہ وہاں پر لڑتا رہا جب تک فائر سٹاپ نہیں ہوا۔ میں بھی ان کو دیکھ کے آیا ہوں سی ایم ایچ میں، ہی واز ان ویری ہائی اسپرٹس، الحمد للہ از آل رائٹ، اور بالکل بھی کرٹیکل نہیں ہے۔ پھر ان کے نیچے جو میجر عاصم تھے جو دوسری کیو آر ایف کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ دوسری جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی، اس انگیجمنٹ میں میجر عاصم بھی زخمی ہوئے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ لڑتا رہا وہاں پر اور ان ٹیررسٹ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ان کے ایک نائب صوبے دار تھے انور نبی صاحب، وہ ایک تیسری جگہ پہ ٹیررسٹ کے ساتھ انگیج ہوئے، تو یہ تین ٹولوں میں تھے، تینوں جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی، اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 4 لوگ تو سپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا۔ اور پھر جب وہ بھاگے خاران شہر سے، تو تھینک یو ٹو دا لوکل کمیونٹی، لوکل لوگوں نے انٹیلیجنس دی ہماری فورسز کو کہ یہ اس ایریے سے چھپ رہے ہیں، اس ایریے سے نکل رہے ہیں، اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے، جو ٹیررسٹ تھے وہ جہنم وصل ہوئے۔ تو ان ٹوٹل 12 دہشت گرد جو ہیں وہ کنفرم جن کو جہنم وصل کیا گیا، اور کچھ ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں لوکل انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے، لوکل لوگوں نے یہ بتایا کہ بھاگتے ہوئے وہ کچھ زخمی بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور 1-2 ڈیڈ باڈیز بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ پھر ہم اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں سمجھتے، لیکن ٹینٹیولی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ 14 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن 12 اس میں کنفرم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں جو پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور بلوچ نوجوان کو، بالخصوص اس نوجوان بچے اور بچی کو جو یونیورسٹی میں ہیں، جو کالج میں ہیں، اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اور اس پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اور آج اس پروپیگنڈا کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، کہ آج بینک لوٹنے کے لیے، عام بلوچوں کو لوٹنے کے لیے، ان کے پیسوں کو لوٹنے کے لیے، بلوچوں کو ہی لوٹنے کے لیے وہ بینکس کی طرف آئے، اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ بینک پہ تھا، اور کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے۔ تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ اور جس طریقے سے یہ ٹرینڈ ہے اگست آن ورڈ، یہ ڈاؤن ورڈز ہے، نوز ڈاؤن ہے جو ٹیررزم کا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اگلا سال ہمارا آ رہا ہے آگے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور کمزور ہوں گے۔ اور اس میں ایک کیجولٹی جو ہے ایک سویلین ہے، جو عام شہری ہے، اس کا نام عبدالحکیم ہے، اس کو گردن پہ گولی لگی ہے، وہ بھی میں بھی اس سے مل کے آیا ہوں۔ اس کو پاکستان کی فوج اپنے آفیسرز کے ساتھ وہاں سے اس کو ریسکیو کیا ہے، اس عام بلوچ کو، اور اس کو لے کر آئے ہیں سی ایم ایچ میں۔ آج اس کا فری ٹریٹمنٹ چل رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اور پاکستان کی فوج کی طرف سے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بیہاف آف پیپل آف بلوچستان، ان شیر جوانوں کا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اور وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، سوشل میڈیا میں کچھ عرصے بعد سرکولیٹ کر رہے ہوں گے، جہاں وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں۔ تو دس از دا کیپیسٹی کہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آئے، 1-2 بینکس کو انہوں نے اے ٹی ایمز وغیرہ سے کچھ توڑنے کی کوشش کی، اور کچھ
پیسے لے جانے کی کوشش کی. ٹوٹل کوئی 34 لاکھ روپے ہیں جو نیشنل بینک سے انہوں نے جو کیش کاؤنٹر میں پڑے تھے وہاں سے لے کے گئے ہیں, اور اس کے لیے بھی اب ہم پورا گورنمنٹ ایک سیکورٹی پلان بنا رہی ہے فار دا بینکس, کیونکہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ بینکس کی طرف چلا گیا ہے. تو ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن بینکس, کہ یہ جو چوری کرنے آتا ہے اور نظریہ کیا کیا باتیں اور بلوچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور آخر میں جا کے بینک ڈکیتی تک لے آئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پورا ایک پلان کر رہی ہے. مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے, جن لوگوں نے اپنا مقدس خون ایف سی کے جوانوں نے اور پاکستان فوج کے افسروں نے بہایا ہے, اس مقدس خون کا ہمیں احترام ہے. بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں, نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان تمام شہداء کا جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پاکستان پر نچھاور کی اور بلوچستان کے فیوچر پہ کی. یہ آج آپ سڑکوں پہ حملے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ آج الیکٹرک پائلنس کو اڑانے کے لیے جاتے ہیں, ٹرین پہ کون سفر کرتا ہے, عام لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار رہے ہیں. یہ لوگ آ کر اپنی جانوں پہ کھیل کے ہماری سیکورٹی, ہمارے کل کے لیے کوئی کس علاقے سے ہے, کوئی کس علاقے سے ہے. کل اینٹی اسمگلنگ میں ہمارا ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا, جو کہ کوئٹہ کا ہی رہنے والا تھا, اور یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو بلوچستان کے لوگ, بلوچستان کی حکومت بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس میکنزم میں آپ سے پچھلی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا کہ ہم ایک رسپانس میکنزم بنا رہے ہیں, وہ رسپانس میکنزم آپ کو آج الحمدللہ نظر آیا ہے اور بھرپور انداز میں نظر آیا, اور یہ فیوچر میں بھی نظر آئے گا. جب جب یہ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے, جب جب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے, اور یہ اپنے بلوں میں جب گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی بہترین آئی بی اوز کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. صرف یہ پچھلا سال جو گزرا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 900 ٹیررسٹ جو ہیں, ہارڈ کور ٹیررسٹ 900 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اور لوکل لوگوں کی مدد سے, لوکل لوگوں کے انٹیلیجنس کی مدد سے, آئی بی اوز کی مدد سے, اور جتنی آئی بی اوز ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر اونلی 2 ٹولز. ون ٹول از ٹیکنیکل, وہ ٹول تو آلموسٹ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے واپس لے لیے, کہ جب ہم نے ان کو ساری جگہوں پر, سانگان جیسی جگہوں پر ٹاور لگا کے دے دیے جہاں پر وہ انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی اب الحمدللہ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جہاں ہم واٹس ایپ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا باقی انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آلموسٹ الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے, لیکن کچھ عرصہ نہیں تھی. تو دوسرا ٹول ہیومن انٹیلیجنس ہے. یہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ سارے لوکل انٹیلیجنس سے مارے گئے ہیں, اور خاران کے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو لان تان کیے ہے اور جس طریقے سے رسپونڈ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ میڈیا کے دوست ہیں, کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا. بلوچستان کے لوگ اب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہتے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ خوف سے, دہشت سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا جو ان کا سب سے بڑا ٹول ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 3 ٹولز جس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. پہلا ٹول ہے ان کا وائلنس, وہ اگست کے بعد نیچے جا رہا ہے. دوسرا ٹول جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے, اور تیسرا ٹول سوشل منور. سوشل منور تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ریڈ زون بند ہوتا تھا, بلوچستان کی ہائی ویز 7 دن 10 دن بند ہوتی تھی. آج الحمدللہ بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی ہے, اور اگر کوئی احتجاج کے نام پہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کا رسپانس جاتا ہے, کلیکٹیو رسپانس جاتا ہے. ہم آئین کے تحت ہمیں یہ اختیار پاکستان کی آئین نے دیا ہے, پاکستان کے ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا, سپریم کورٹ کا یہ حکم موجود ہے کہ کسی کو سڑک بند کرنے نہیں دیں گے. تو ان کا سوشل منور کا چیپٹر جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا ہے, وہ تو آلموسٹ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے. سوشل میڈیا, یس اٹ از اے چیلنج, اور اس چیلنج کو آل آف سڈن اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صرف یہاں پہ نہیں, یورپین کنٹریز میں بیٹھ کر پورے سیلز بنے ہوئے ہیں, جو وہ سیلز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورا ایک نیریٹو اپنا جو ہے وہ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں, اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. تو 2 ٹولز پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پروگریس ہے, ایک وائلنس کے اگینسٹ اور دوسرا سوشل منور کے اگینسٹ.
تیسری جو چیز ہے ظاہر اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اس میں وی آر آپریٹنگ ان گرے، اس کا پازیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا جو ہو رہا ہے، جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں کالجز میں، تو گورنمنٹ ہیڈ اے پلان فار دیٹ ٹو. 3 ارب روپے لگا کر ہم تمام اپنے اسکولز میں، تمام اپنے کالجز میں، تمام اپنی 11 یونیورسٹیز میں، تمام بلوچستان کے ہاسپٹلز میں ہم فائبر کیبل بچھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس انٹرنیٹ کا یوزیج کیا ہے. اور یہ جو انٹرنیٹ ہے کہ جو ولڈرنیس میں کھمبے لگے ہوئے ہیں اور کس کس کے فنڈ سے لگے ہوئے ہیں، کہاں سے لگے ہیں، کیوں لگے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ سانگان جیسے علاقے میں جہاں پر آبادی نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پر آپ کو ایک ٹاور نظر آئے گا اور ہیلی کاپٹر پہ میں جا رہا ہوتا ہوں جو ہے 4G سروسز چل رہی ہوتی ہے. وائی؟ دیر واز اے برین بیہائنڈ دس. یہ سارے وہ ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے بلوچستان کے ریاست کے خلاف، بلوچستان کی فرجیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو الحمدللہ این ایکسلنٹ رسپانس فرام ایف سی بلوچستان. IGFC ساؤتھ، کمانڈر 12 کور، پاکستان فوج کے سربراہ سپاہ سالار فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک، میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے کل کے لیے، ہمارے بچوں کے کل کے لیے آج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آج اپنا مقدس خون جو ہے وہ اس سرزمین پہ بہا رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ رسپانس میکنزم جس کا میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 12 کنفرم جہنم وصل، 2 کا ہمیں شک ہے اور کچھ اس پہ زخمی ہوئے ہیں. بلڈ سپاٹس ہر جگہ پہ جہاں سے وہ گئے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. اور سرچ آپریشنز جو ہیں وہ ہمارے اب بھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس وقت بھی ہمارا سرچ آپریشن جو ہے وہ نیئرسٹ ویسینٹیز میں جاری ہے. جب جب یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. شکریہ. اینی کوشچن؟ جی نہیں، 34 لاکھ روپے تو ریکور نہیں ہوئے. وہ جہاں پہ وہ تقسیم ہو رہے تھے پیسے کہ کون کتنے لے کے جائے گا، وہاں پر ہی وہ ہٹ ہوئے اور وہیں پر وہ جنم وصل ہوئے. پہلے آئی ٹی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر، آپ کو پنجور سے بھی ایک پروفیسر صاحب پکڑے گئے. مطلب یہ لوگ پینیٹریٹ ہو گئے ہیں تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اور بچوں کو برگلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو اساتذہ ہیں ان کی چیک کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ جو بچے جو پکڑے بھی گئے 3 بچے، تو ان کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے کوئی سینٹر وغیرہ بنانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ ریڈیکلائز ہونے کے لیے سوسائٹی میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. تعلیم یافتہ لوگ بھی ملتے ہیں، آپ کو ان پڑھ لوگ بھی ملتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ ادھر نہیں ہو رہا، کوئی انہونی چیز نہیں ہو رہی. ایمن الزواری ڈاکٹر تھا، اسامہ بن لادن ایک انجینئر تھا. سو اینڈ سو وی کین ہیو ہنڈریڈز آف ایگزامپلس. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک ویکیوم 2018 کے بعد ایک اپیزمنٹ کی پالیسی آئی، ایک ویکیوم آیا، اور جس کا لا فیئر کا کام ہے. اس لڑائی کو جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو 2 قسم کے وارز ہیں، ایک وار فیئر ہے اور ایک لا فیئر ہے. لا فیئر کو پروونشل گورنمنٹس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ وارفیئر کے لیے دینا ہوتا ہے اپنی سیکورٹی فورسز کو، سو دیٹ کہ وہ رزلٹ اچیو کر سکیں. ہم نے ڈائیورس نہیں کیا اس لڑائی کو. فرام دا ڈے فرسٹ آ کے ہم نے اس لڑائی کو اڈاپٹ کیا، اور آج اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آج لا فیئر میں ہم نے وہ اچیو کیا ہے، وہ لیجسلیشن کیا ہے کہ اس لیجسلیشن کے ذریعے ہم نے انیبلنگ انوائرمنٹ دی ہے اپنے سیکورٹی فورسز کو. جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے، پروفیسرس کی بات ہے، یس وی آر آپریٹنگ ان گرے. اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اٹ از ڈیفیکلٹ. اب واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن یہ نکالا ہے ہم نے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں. ہم جاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں، ہم کالجز میں جاتے ہیں، ہم ورک شاپس کنڈکٹ کرا رہے ہیں، ہم جرگاز کر رہے ہیں. 55,000 انگیجمنٹس ہیں صرف اس سال کی لوگوں کے ساتھ ہمارے، جس میں کمانڈر 12 کور، ڈی سی سیز، ڈپٹی کمشنرز، چیف سیکرٹری صاحب، گورنر صاحب، آئی جی صاحب، میں خود، ہم جاتے ہیں لوگوں تک، ہم پہنچتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے، جو وائلنٹ ہے، جس نے بندوق اٹھا لی ہے، وہ تو مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے. اسٹل وہاں پر جو وائلنس ہے، جو کے پی میں وائلنس ہے، اس کے لیے تو ڈیول مائنڈ سیٹ ہے. میں بحیثیت ایک میری ذاتی رائے ہے اور ایک بحیثیت چیف منسٹر میں کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں، تو ہم نے پھر بھی دروازہ کھولا ہوا ہے کہ اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے اس ریئلائزیشن کے ساتھ
کہ یہ ایک لاحاصل جنگ میں بلوچ کو ڈالا گیا ہے. واپس آتا ہے, ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے. لیکن جو وائلنٹ ہے, جس نے بندوق اٹھا لیا, مرنے مارنے کے لیے تیار ہے, وی ہیو ٹو اسٹیبلش ریٹ آف دا اسٹیٹ. فار دیٹ وی کین گو ٹو اینی میئر. اس کے بعد جو یوتھ ہے جو ڈس انٹیگریٹڈ ود دا اسٹیٹ, اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے, جو آپ کا سوال ہے خلیل صاحب, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے واٹ از دا سولوشن؟ نمبر ون از میرٹوکریسی. آج اللہ کا شکر ہے کہ میرٹوکریسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہا ہے. آج ہم نے ٹیچرز بھرتی کیے ہیں, وہ ہم نے میرٹ پہ بھرتی کیے ہیں, جو ہم نے کیے ہیں. اگر ایس پی کے کی بات کریں, میں اس پر نہیں جانا چاہتا, وہ ہماری گورنمنٹ سے پہلے, میں اس کی نہ ذمہ داری لینا چاہتا ہوں, نہ اس پر میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میں وہ آدمی ہوں جو پاسٹ پہ لکیر سانپ گزر جائے لکیر نہیں پیٹتا رہتا ہوں. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے 100%, میں آپ کے فورم سے کہہ رہا ہوں, اینڈ دس از اے چیلنج. اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو پلیز آئیڈینٹیفائی کریں, سو دیٹ ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. ہم میرٹوکریسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. پرسوں ہم لینے جا رہے ہیں ٹیسٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے. آپ سب کو پتا ہے کہ دس از فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان. آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آئلٹس والے انگلینڈ میں بیٹھ کے ہم سے ٹیسٹ لے رہے ہیں. امریکہ والے جو ہمارے بچوں سے ٹیسٹ لے رہے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھ کے یہاں لے رہے ہیں. ہم آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم, جس میں آپ تمام سوشل میڈیا ہوں گے, مائی سیلف ول بی دیئر, میری ساری ٹیم وہاں پر ہوگی, اور ہم وہاں پر ریکروٹمنٹ جو ہے اس کو اتنا فری اینڈ فیئر کریں گے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ میرٹ کا بول بالا ہوگا. ابھی بلوچستان کانسٹیبلری میں ہم نے ریکروٹمنٹ کی ہے. بلوچستان کانسٹیبلری میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے, ایک آواز پورے بلوچستان سے نہیں آئی ہے, نہ کوئی سفارش ہوئی ہے اور نہ کہیں پیسہ چلا ہے. میں نے پہلے دن اسمبلی میں کہا تھا کہ نوکری بیچنے نہیں دوں گا. تو یہ جو گورننس کا ماڈل ہے اور جو پیراڈائم ہے گورننس کا اور ڈیولپمنٹ کا اور سیکورٹی کا, دس ہیز ٹو موو پیرلل. جب یہ پیرلل موو کرنے لگ جائے گا تو جو ڈس انٹیگریشن ہے جو پروفیسرز کے اندر ہے, جو ٹیچر کے اندر ہے, دیز آر دا ڈیفیکلٹیز. اور ان ڈیفیکلٹیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے جو ماڈل بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ سیکورٹی کا پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم یہ پیرلل چلیں گے, اور میرٹوکریسی جو ہے وہ آگے جائے گی. اور کرپشن کی جو ریڈکشن ہے, اب مکمل طور پہ کرپشن کی جو اس کا خاتمہ ہے, وہ تو اب اگر میں آج کہہ دوں تو یہ ایک سفید جھوٹ ہوگا. اس کا خاتمہ تو شاید ان 5 سالوں میں ممکن نہ ہو سکے, لیکن اس کی ریڈکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ محکمے بوجھ تھے سرکاری خزانے پہ, آج وہ الحمدللہ وہ محکموں کو ختم کر دیا گیا, لیکن جاب سیکورٹی لوگوں کی رکھی گئی ہے. آج ہم کانٹریکٹ کی پالیسی لے کر آئے ہیں, اس کی وجہ سے آج من جیسی جگہ پہ, بیکٹ جیسی جگہ پہ, مسخیل جیسی جگہ پہ, دور دراز علاقوں میں آج وہاں پر ہاسپٹلز کھلنے لگ گئے ہیں. 3200 اسکول جو ہیں وہ 1 سال کے اندر کھلے ہیں اس ریکروٹمنٹ کے بعد. سو دیز آر دا اسٹیپس جس سے ہم اپنی یوتھ کو انٹیگریٹ کریں گے. اور میں آپ کی توسط سے بلوچستان کی یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا را, آپ کو میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. وی آل نو کہ یہ وائلنس کے ذریعے یہ پاکستان ٹوٹے گا نہیں. جس کے ایما پر آپ نے کیا, جس کے ایما پر آپ کر رہے تھے, اس کا حال تو آپ نے مئی میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا, کہ کس طریقے سے فیلڈ مارشل کی دلیرانہ سربراہی میں اور وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کی سربراہی میں, صدر پاکستان کی سربراہی میں ہم نے اس کو مزہ چکھایا. وہ اس کے دانت کھٹے کیے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. آج دنیا مان رہی ہے, اور یہ فاتحوں کو لنچ کرایا جاتا ہے, ہاروں کو نہیں کرایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو یہ آئیڈیالوجی بلوچ کو ملی, یہ آئیڈیالوجی انہوں نے کہاں سے لی؟ کردوں سے لی. اپنا جو ان کا جو انہوں نے ہیٹریڈ مواد چھاپا ہوا ہے, اس میں وہ کرد کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. آج وہ ٹرکش گورنمنٹ کے سامنے 30 سال بعد 40 سال بعد سرنڈر کر چکے ہیں. ریجن میں آپ جتنی انسرجنسیز دیکھ لیں, آلموسٹ سارے سرنڈر کریں. انجام اس کا بھی یہی ہے, انجام تو اس کا بھی لا حاصل ہے, اس جنگ میں ڈالا گیا. بلوچ انٹلیکچوئل کو, بلوچ جو انٹیلیجنسیا ہے, بلوچ کو ایز بحیثیت قوم یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو رائٹس کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو پارلیمنٹس موجود ہیں. آج تک جو رائٹس ہمیں ملے ہیں وہ پارلیمنٹ سے ملے ہیں, وہ کہیں اور سے ہم کو نہیں ملے ہیں. تو یہ جو وائلنس ہے یہ بلوچ کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دے گا. آج ڈیبیٹ کر لیں, 20 سال بعد کر لیں, 30 سال بعد کر لیں, ریاست نے تھکنا نہیں ہے. ریاست یہاں ہم کوئی امریکہ تھوڑی ہے جو افغانستان سے آئے ہوئے ہیں. یہ ہماری ریاست ہے, ہماری سرزمین ہے. وی آر ناٹ ٹائرڈ, اور ہم تھکیں گے بھی نہیں. ایجوکیشن میں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے ابھی آپ نے ترکیہ کی مثال دی, تامل ناڈو کے ریجن کی مثال دی, انہوں نے ایک پیرل بیانیہ, ایک سسٹم لانچ کیا. ویری سوری ٹو سے کہ بلوچستان گورنمنٹ یا فیڈرل کے حوالے سے ایسا کوئی بیانیہ نہیں ملا
کہ جو اس لاحاصل جنگ کی طرف جا رہے ہیں انہیں ایک حاصل مقصد دیا جائے. اس کا کوئی پلان چیک آؤٹ نہیں ہوا. ایک This is تھوڑا سا سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کنڈیشنز پہ ساری دنیا قومی شاہراہیں آپ کی محفوظ نہیں رہتی, ہر بندہ جانے سے ڈر رہا ہے, ٹرین ہر چوتھے دن معطل ہو رہی ہے, انٹرنیٹ سروس اس مہینے کچھ بہتر رہی ہے, نہیں تو اس سے پہلے فلکچویشن اس کی چلتی رہتی ہے. اس تمام تر صورتحال کے بعد ایک عام شہری گورنمنٹ سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے تحفظ کی بات وہ کیسے باور کرے کہ گورنمنٹ تمام اقدامات اس کے لیے جائے؟ پہلے تو آپ نے بیانیہ کی بات کی, تو یہ سارا جو کچھ میں بولتا رہا پچھلے 5 منٹ یہ بیانیہ کے بارے میں ہی بولتا رہا, اور یہ بیانیہ جو ہے حق سچ پر ہے. پاپولر ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا. 30 سال تک ہم نے نیشنل میڈیا کو کیا دیے کہ محرومی کے نام پہ یہ لڑائی ہے, حقوق کے نام پر یہ لڑائی ہے, انپیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم نے بنیاد بنا دیا. 30 سال تک یہ نیریٹو ہم دیتے رہے, چاہے ہمارے قوم پرست دوست دیتے رہے یا جو ہمارے وہ فیڈرلسٹ پسند دوست وہ بھی ہاں میں ملاتے رہے. کاؤنٹر نیریٹو از ویری امپورٹنٹ. کاؤنٹر نیریٹو آپ کی گورنمنٹ اب دے رہی ہے. کاؤنٹر نیریٹو اب پورے پاکستان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ محرومی کے نام پہ لڑائی نہیں ہے. انپیرلل ڈیولپمنٹ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے صرف, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ صرف بلوچستان کا پرابلم نہیں ہے, یا محرومی صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ریزن نہیں ہے. دوز ہو آر فائٹنگ وہ یہ کہتے ہیں کہ نو 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 دس از ناٹ دا ریزن. اگر یہ ریزن ہوتا تو 125 پہ جو کام ہو رہا ہے اس پر لوگوں کو مارتے, جو نال میں کام ہو رہا ہے اس پر لوگوں کو مارتے. ڈیفینیٹلی ناٹ. ریزن جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور وائلنس کے زور پہ پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں. سو نو, ان کا نیریٹو نہیں چلے گا. پاپولر نیریٹو یس, پاپولر نہیں ہے, پاپولر ہو جائے گا. اٹ از لائک پینڈلم, کبھی اس اینڈ پہ چلا جاتا ہے کبھی اس اینڈ پہ چلا جاتا ہے. لیکن آئی ایم پریٹی شیور, اب مجھے 100% یقین کے ساتھ, یقین مستحکم کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نیریٹو, پاکستان ہیز اے بیوٹیفل اسٹوری ان بلوچستان. انفارچونیٹلی دیر واز نو اسٹوری ٹیلرز. اب وہ اسٹوری ٹیلرز آ رہے ہیں اور آپ اسٹوری ٹیلنگ کریں گے. دوسرا سوال بہت امپورٹنٹ تھا, میں اس کے بعد آتا ہوں. دیکھیے شاہراہوں کی آپ نے بات کی. انیشلی جب آپ میئرز لے رہے ہوتے ہیں, آپ نے کاؤنٹر میئرز لینے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے رات کو آپ کی ایک پیسنجر کوچ جا رہی ہے. We have thousands of kilometers of highways. We have to protect each and every inch of this land. And the terrorist has to breach an inch of a land. ٹائم کا انیشیٹو ان کے پاس, وقت کا انیشیٹو ان کے پاس, اور ٹارگٹ کا انیشیٹو ان کے پاس. اور سافٹسٹ ٹارگٹ ہے کہ بس سے ایک مسافر کو اتارا اور اس کو مار دیا ایتھک بنیادوں پر. اب ہمارے پاس سولوشنز کیا ہیں, ہم ان سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں. انیشلی یس ہم نے کچھ سختیاں کی, کچھ پابندیاں کی. آج N70 پہ آپ کے کچھ دوست ٹریول کر کے آئے ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے ہاں گاؤں میں تشریف لائے تھے. کیا وہ شاہراہ محفوظ نہیں تھی؟ کیا لوگ وہاں پر ٹریول نہیں کر رہے تھے؟ آج بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ ہماری جو بولان کی شاہراہ ہے اس میں رات کو ہم نے بند کیا ہوا ہے کام کی وجہ سے, بیکاز دن میں ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے, تو رات کو ہم اس کو ایکسپینشن کر رہے ہیں. کام فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, کام یہ NHA کا تھا, لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے پیسوں سے کرا رہی ہے, اور اب ہم انشاءاللہ فیبرری میں اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ہمارے نیچے کے جتنے ڈویژنز ہیں, نصیر آباد ڈویژن, سپی ڈویژن, اور پھر سکھر سندھ جانے والے لوگ, سب کو تکلیف دے رہا تھا. آج اس شاہراہ پہ بہت بہترین کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ دن رات ٹریفک آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی. تو چیزیں امپروو ہونے کے لیے انٹرنیٹ سروسز کی آپ نے بات کی. انٹرنیٹ سروسز فار می, لائف آف اے سٹیزن از مور امپورٹنٹ دین انٹرنیٹ سروس. For me, maintaining that order is more important. اور آج قاضی صاحب جو پکڑے گئے, جو 14 خودکش حملے جس نے کرانے تھے, وہ اگر انٹرنیٹ سروس بند نہ ہوتا تو I don't want to go into details, وہ نہ پکڑا جاتا. تو for me, your life is more important than your internet service. آپ کو انٹرنیٹ سروس گھر میں مل رہی ہے, فائبر کیبل سے آپ انٹرنیٹ سروس انجوائے کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹیررسٹ بھی اس کو انجوائے کریں اور ہم پر حملے کریں. شاہراہیں بند ہوتی تھی, ظاہر بات ہے, کا رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے, مشکل ہوتی ہے پہنچنا, مگر شہر میں داخل ہونے سے قبل خفیہ اطلاعات ایجنسیز موجود ہے, دیر نہیں ہوئی کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, چیف سیکرٹری صاحب آپ کے ساتھ موجود ہے سر. BYC کے حوالے سے گزشتہ دنوں گورنمنٹ کے اس جو ہے نا بیان سامنے آیا ہے کہ CBD نے بڑے اہم شواہد جو ہیں وہ جمع کرائے ہیں میرے خلاف پر. تو چیف سیکرٹری صاحب اگر آپ یہ بتائیں کہ کیا شواہد تھے, کیا اس میں پابندی لگانے جا رہے ہیں, وہ شواہد ہے کیا؟ I'll answer it. Hold on. Is my team. Hold. This is my job to answer your questions. I'll do it. This is not the forum کہ جس پر ہم ایویڈنسز ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں.
ایویڈنسز جو ہیں وہ اس فورم پہ ڈسکس نہیں ہوتے ہیں, وہ کورٹس میں, عدالتوں میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ فورم جب آئے گا تو ہم دیں گے. باقی جہاں تک رہی بات, واٹ ایلس ایویڈنس یو ریکوائرڈ, کیا آپ اس میں کور نہیں کرتے رہے کہ وہ پاکستان کا جھنڈا جہاں دیکھتے تھے وہاں اتار کے اس کو آگ لگا دیتے تھے؟ یہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ جو بلوچی میں نیشنل اوتھ لیتے ہیں اپنا, کیا وہ آزاد بلوچستان یا پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کرتے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو نیشنل اینتھم ہے, سو کالڈ نیشنل اینتھم ان کا, جو بی ایل اے بھی کرتا ہے, بجاتا رہتا ہے, اور وہ بھی اپنے ہر جلسے سے پہلے کرتے ہیں. اب تو ایک پولیٹیکل جماعت کا سربراہ جو ہے وہ ٹویٹر سردار, اس نے بھی شروع کر دی ہے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں کوئی ریاست برداشت نہیں کرتی ہے دنیا میں. کسی جگہ پر مجھے ایگزامپل دے دیں کہ کہیں پر بھی کوئی ریاست جو ہے وہ کوئی ایسے لوگوں کو برداشت کرے سڑکوں پہ, اور پھر جس کا آپ نے ذکر کیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہر, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کے والد کے قبر پہ کیا جھنڈا لگا ہوا ہے؟ وہی جھنڈا جو کل جو لوگ آئے تھے کندھوں پہ اپنا وہی جھنڈا لگا کے ہمارے معصوم لوگوں کے قتل و غارت کے لیے, وہی جھنڈا لگا کے آئے تھے موسیخیل میں ایک عورت کے سامنے جو ہے اس کے شوہر اور بیٹے کو مار دیا. سو یہ ایویڈنسز جو ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنسز اینڈ سالڈ ایویڈنسز, ان کے اپنے اپنے فورمز ہیں. سرکمسٹانشل جی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی, بالکل ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکاری ملازم ہیں اور وہ صحافت میں بھی اتر آئے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف بھی چیزیں کرتے ہیں, تو گھر سے کارروائی کب شروع کریں گے؟ جو کر چکے. دیکھیں ہمارے پاس ٹولز کیا ہے, دیکھیں ہمارے پاس ٹولز کیا ہے. دیکھیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, سب سے پہلے ٹیچرز کو آئیڈینٹیفائی کیا, ڈاکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا, شو کاز نوٹسز ان کو دیے, سروسز سے ان کو ٹرمینیٹ کیا. اور ان کو ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں, ایک پروفیسر صاحب سے چیف سیکرٹری صاحب نے یہی پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ کہتے مجھے کسی نے منع ہی نہیں کیا. امیجن فار اے سیکنڈ کہ یہ جو لا فیئر والا معاملہ ہے, یہ جو آپ ذکر کریں, لا فیئر یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے لیڈ کرنی ہے, دس از مائی لیڈ, کہ اتنا لیڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. دس از فرسٹ ایور ٹائم فورتھ شیڈیول. فورتھ شیڈیول کیا ہے؟ فورتھ شیڈیول جو ہے وہ ٹول ہے, جب مجھے یقین ہو جائے کہ یو آر اے ٹیررسٹ, پھر تو میں آپ کا ٹرائل شروع کر دوں گا. جب مجھے شک ہے کہ آپ سبورژن میں ہیں, آپ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو پھر میں آپ کو فورتھ شیڈیول میں ڈال کے آپ کو چیک کروں گا فار 6 months, فار 7 months, فار 8 months. سو ہم اپنے لا فیئر میں بالکل جا رہے ہیں, اور جو سمپتھائزرز ہیں ان کے, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے, دیکھیں ہم گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار. کیا کسی کو شک ہے پورے پاکستان میں؟ کل جادو بھوشن یہاں پہ کیا اچار بیچنے آیا ہوا تھا, تو کوئی شک تو نہیں رہا کہ دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار. تو اس جب انٹیلیجنس ڈریون وار ہے تو ان کے جو سمپتھائزرز ہیں, جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, وہ گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. دیر آر لائکلی چانسز کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو. تو ایسے میں مشکل پڑتی ہے, جو ایسے مشکل جنگ, اس لیے میں اس کو کہتا ہوں فرنٹ پہ جب دشمن, اب کل ایزیلی وی کوڈ مینج ٹو کل آل آف دیم ان دا سٹی, بٹ ہم تو وی آر ناٹ ٹیررسٹ, ہم ذمہ دار فورس ہیں, ہماری فرنٹیئر کور ذمہ دار فورس ہے. میں خود جنرل بلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں تربت پہ تھا جب یہ سلسلہ چل رہا تھا, آپس روم میں. انہوں نے اپنے آفیسرز کو میرے سامنے یہ ہدایت دی کہ ایک بھی سویلین کیجولٹی نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے, ورنہ ادروائز اگر وہ فائرنگ شروع کر دیتے ایف سی والے تو اسٹریٹ اوے وہ سارے لوگ وہیں مارے جاتے. ان کو نکلنے کا موقع دیا گیا, پھر لوکل انٹیلیجنس لی گئی, پھر ان کا پیچھا کیا گیا, پھر ان کو جا کے مارا گیا. تو یہ مجبوریاں آپ فورس کی سمجھیں کہ دشمن اور دوست میں جو فرق محسوس کرنا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو آل.